سورہ انعام آیت نمبر 8۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا کہ کسی بھی قسم کا معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے بڑا معجزہ جو آپ کو عطا کر دیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے مطالبے کیے تھے، پہلی امتیں جو گزر چکی ہیں انہوں نے معجزے مانگے، بہت سارے ان کو میریکلز دکھائے گئے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ اس کے آنے کے بعد انکار کر دیا، ان کے آنے کے بعد انہوں نے جادو کہہ دیا۔ تو اسی طرح یہ بھی کیا کریں گے؟ جب آپ کوئی نہ کوئی فرشتہ دکھا دیں گے یا کوئی اور چیز ان کو دکھا دیں گے تو یہ کیا کریں گے؟ بعد میں مکر جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو ہے، یہ کھلا جادو ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور پھر کہا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی فرشتے کو ان کے سامنے نازل کر دیتا تب تو کیا ہو جاتی؟ بات ہی پوری ہو جاتی، کیونکہ فرشتوں کا نزول کب ہوگا؟ جب پوری طرح سے ان کو ختم کرنا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کب بھیجتے ہیں؟ جب کسی بھی قوم کو پوری طرح سے تباہ کرنا ہوتا ہے، جب ان کے اوپر وہ آ چکا ہوتا ہے نا عذاب، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ ویسے فرشتوں کو بلا ضرورت نہیں بھیجا جاتا۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جس دن فرشتوں کو نازل کر دیا گیا تب تو بات ہی پوری ہو جائے گی اور فیصلہ ہی کر دیا جائے گا، اور یہ سارے جو کہہ رہے ہیں سارا کا سارا پھر اصل میں دیکھ لیں گے قیامت کے دن کہ کس بات کو یہ جھٹلا رہے تھے۔ پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جائے گی، کیونکہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی معجزے کو بھیج دیتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی مہلت نہیں دی جاتی، پھر کیا کرنا ہوتا ہے؟ ایمان لانا ہی ہوتا ہے۔ اگر پھر معجزہ دیکھنے کے بعد ایمان کوئی نہیں لائے تو پھر اس بستی پر کیا آ جاتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ جو اس سے پہلے ہو چکا اسے دوبارہ دہرانے کی یہ مطالبہ نہ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخر وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ سو ان سے کہو ذرا زمین پر چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یعنی کہ زمین میں جو بستیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الٹ کر رکھ دی ہیں، اور اس میں سے بہت ساری بستیاں نا ابھی بھی سمود کی بستیاں جو عرب کے وہ سرزمین کی طرف جو ہیں وہ ان کے باقیات ابھی بھی باقی ہیں۔ اب جیسے انڈیا میں ہے ہڑپا موہنجو داڑو، 7 مرتبہ وہ پوری طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری بستی کو الٹا کر دیا۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی جو پوری وہ تھی قوم، اس میں سے ایک جو تھی 7 بستیوں میں سے ایک بستی تھی پومپائے نام کی، جو پوری طرح سے ان کے اوپر وہ عذاب آیا اور وہ پورے کے پورے جیسے تھے ویسے کے ویسے رہ گئے، اور ان کے اوپر لاوا برسا اوپر سے اور آگ، وہ جیسے تھے ویسے کے ویسے جمے کے جمے رہ گئے۔ تو بہت ساری بستیاں ہیں اگر زمین میں چل پھر کر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے آثار اس لیے چھوڑ دیے ہیں تاکہ بندے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے رحم اور کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ یہ مارک کر لیں، بہت ہی خوبصورت یہاں پر یہ آیت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتی ہے۔ آیت نمبر 12 کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتب علی کا مطلب ہوتا ہے فرض کر لینا، کہ کسی بھی چیز کو جب لازم کر لیا جاتا ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے کتب علی۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر لکھ دیا ہے، اپنی ذات پر خود ہی فرض کر لیا ہے کہ وہ رحم کرے گا۔ یعنی کہ بندے گناہ بھی کرتے رہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرتا رہتا ہے، ان کو مہلت دیتا رہتا ہے کہ کیا کرے بندے پلٹ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحم کو عام کر رکھا ہے اور یہ اپنی ذات پر لکھ رکھا ہے۔ تو یہ وہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کوئی چیز ہم لازم نہیں کر سکتے، جیسے کہ ایک گروہ کا کہنا ہے، ہم نام نہیں لیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر لازم ہے کہ وہ عدل کرے۔ بالکل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر لازم نہیں ہے کہ وہ عدل کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ویسے تو اللہ عادل بادشاہ ہے، وہ عدل ہی کرے گا، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ عدل کرے کیونکہ ہم نے یہ کیا ہے تو اس کا ہمیں اجر ملے۔ تو یہ ان جن سیکٹ کا ماننا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے۔ اللہ نے اپنی ذات پر کیا کیا ہے؟ رحم کو لازم کر لیا۔ بندوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ کے اوپر کوئی کسی چیز کو لازم کر دیں۔
اللہ نے اپنی ذات، اس نے اپنے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. وہ اپنی شان کے مطابق، اپنے حساب سے، اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی منشا سے، اپنے اذن سے جو چیز اپنے اوپر لازم کرنا چاہے تو وہ اس کی مرضی. اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی سے نہیں پکڑتا. قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا. یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا ہے وہ اسے نہیں مانتے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو رزق کی ضرورت نہیں، لیکن وہ لوگوں کو رزق دیتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ مخلوق ہے اللہ کی، تو اللہ نے کیا دلیل دی تھی کہ وہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی کیا بات دلیل بیان کی کہ روزی جو ہے، یعنی جو رزق، جو طعام ہوتا ہے، کھانا جو کھاتے ہیں وہ مخلوق کھایا کرتی ہے، اور تمہارا رب جو ہے کھانا نہیں کھایا کرتا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھانا کھلاتا ہے لیکن وہ کھانا نہیں کھاتا. یہ اس کے رب ہونے کی دلیل ہے، یعنی کہ وہ انسانی کمزوریوں سے، یعنی کہ جو انسانی ضروریات ہے وہ اس سے پاک ہے. کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں، اور تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں سے شامل نہ ہو. یعنی تمام نبیوں کو سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا کہ تم نے سب سے پہلے اول المسلمین ہونا ہے، کیونکہ تم فرما بردار ہوگے تو لوگ تمہیں دیکھ کر، تمہارے کردار کو دیکھ کر فرما بردار ہوں گے. اگر کوئی نہ بھی ہونا چاہے تو نہ ہو، کم از کم تم تو اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم تک اپنا علم پہنچا دیا ہے. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کی کنجی بتا دی کہ اس سے پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ جو ومن زوزیا عن النار، جو آگ سے بچا لیا جائے اور داخل کر دیا جائے جنت میں. یعنی کہ دو چیزیں مل کر کامیابی بنتی ہے کہ آگ سے بچاتے ہوئے جنت میں داخل ہونا اصل کامیابی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے، جس طرح یہود نے کہا کہ اگر ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اگر جلنا بھی پڑا تو کتنا وقت جلیں گے؟ 40 دن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وما اصبرہم، ان کا صبر تو دیکھو آگ پر. وہ انسان جو ذرا سی بھاپ پر بوکھلا جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، وہ آگ کے اوپر اتنا اس کا صبر اور پیشنس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم 40 دن مطلب اس میں رہ کر آ جائیں گے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائی دا اینڈ تو ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم کلمہ گو ہیں. تو کیا ہوا جہنم میں جا کر؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ کامیابی نہیں ہے کہ کوئی جہنم میں جا کر اور پھر جنت میں جائے. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ جس کو آگ سے بچا لیا جائے، اس پر رحم کر دیا جائے اور اسے فوراً جنت میں ڈائریکٹ داخل کیا جائے، وہ اصل کامیابی ہے. اس پر اللہ نے تو بڑا ہی رحم کر دیا، جس کو سزا سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، اور یہ نمایاں کامیابی ہے. یعنی کہ یہ کیسی کامیابی ہے؟ فوز مبین، بہت خوبصورت، سب سے کلیئر کامیابی یہی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور دانا اور باخبر ہے. دیکھیں یہ ان لوگوں کی تسلی کے لیے یہ آیت بڑی جامع ہے کہ کوئی بندہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ہر دوسرے انسان کو یا تو وہ جادوگر سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا ہر دوسرے انسان کو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہی میرے حق میں برا چاہنے والا ہے، یہی میرے لیے حسد کرنے والا ہے، اور یہی ہے. تو وہ جو چیزیں نا آپس کے گرجز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ دوسرے کو، ایک کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اپنی ہر پریشانی کا، اور کہتے ہیں کہ بس اسی کی وجہ سے میرے اوپر ساری پریشانیاں آ گئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی تمہیں ذرہ بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، حتیٰ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں منشا شامل ہو.
اور کوئی اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا بھی مل جائے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے۔ تو یہ ساری ان لوگوں کے لیے تسلی کی بات ہے کہ بس اپنے دلوں کو اطمینان بخش دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے، اور یہی قدر ہے، اور قدر پر ایمان ہی ہمارا اصل ایمان ہے۔ ان سے پوچھو، آیت نمبر 18، سورہ مائدہ سورہ انعام آیت نمبر 18، ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرا خدا بھی ہے؟ میں کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے۔ کہو خدا تو وہی ایک خدا ہے، اور میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو چکے ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہنچاتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچانتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے کہ تم ان سے گواہی مانگو، ان سے پوچھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ منع کر دے تو تم کہہ دو کہ میں تو یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ وہ اپنے رسول کو اور کتاب کو اور اللہ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے، یعنی کہ یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ انسان جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، تو دیکھیں اگر 10 بچے بھی رو رہے ہو نا تو ماں کیا ہوتی ہے، اب اس 10 بچوں کے رونے میں اپنے بچے کی آواز پہچان لیتی ہے نا، اور کوئی باپ ہوگا تو وہ بچوں کے لمس سے اس کو پہچان لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے سے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے اس سے بھی اچھی طرح سے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ نبی حق پر ہیں، اور یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات جھوٹ نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ بھی بات کہی تھی کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ مانتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر سے پہلے 2 القابات دیے گئے تھے، ایک صادق اور ایک امین۔ صادق یعنی سچے، اور امین یعنی امانت دار، ٹرسٹ وردی۔ تو یہ جو ہے نا 2 القابات دیے گئے تھے، لیکن ان کو یہ جب جیسے ہی دین آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تو انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم تو اس بات کو جھوٹا مانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ جھوٹ کہہ سکتے ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ لیکن یہ بات اس نے ابو جہل نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ آپ جھوٹے نہیں ہیں، یہ جو بات ہے یہ جھوٹی ہے، اس کو آپ ختم کر دیں تو ہم کیا کریں گے، آپ کو ماننا شروع کر دیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے، یعنی کہ ان کے کانوں پر یہ جو قرآن کریم ہے بوجھ کی طرح اترتا ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان مول رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو گئی، ان کے سامنے آ چکی ہے، اور نہ اگر
ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی ہماری زندگی ہے اور ہمیں مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھنا ہے۔ کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے رب، اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے۔ وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حق کے پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر دو تین باتیں بیان کی گئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان پر غمگین نہ ہو۔ یہ جب آپ کو جھٹلا رہے ہیں یہ قیامت کے دن وہ سارا کچھ عذاب دیکھ لیں گے تو یہ یقین کر لیں گے کہ جن باتوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا تب یہ تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے۔ لیکن اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے گا تو پھر سے یہ نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ اب کیوں نافرمانیاں کرنا شروع کر دیں گے؟ حالانکہ انہوں نے عذاب دیکھ لیا، پھر دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے تو کیوں نافرمانیاں کر دیں گے؟ تو دیکھیں جب انسان اس دنیا سے اس دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ اپنی اس دنیا کی ساری باتوں کو بھول جاتا ہے، جیسے کہ ہم بھول گئے۔ ہم نے بھی عالم ارواح پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد لیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم نے کہا تھا کہ یا رب ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے اور ہم اس پر گواہ بھی رہیں گے، یعنی کہ ہم تیری ہر احکام کو مانیں گے۔ لیکن آج دیکھیں ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ تو کیوں؟ کیونکہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نے اللہ سے بات کی تھی، وہاں پر اللہ کو وعدہ کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا اور ہم نے وہاں پر شہادت دینے کے بعد یہاں پر آئے تھے، تو ہم وہ ساری چیزیں بھول چکے ہیں۔ تو ویسے ہی اللہ نے کہا کہ جب ان کو عذاب دکھا دیا جائے گا اور پھر سے دنیا میں بھیج دیا جائے گا تب یہ پھر سے کیا کریں گے؟ جس طرح سے آج جھٹلا رہے ہیں دوبارہ سے جھٹلائیں گے۔ تو جو بھی عمل کرنا ہے بندے کو کیا کر لینا ہے؟ اس دنیا میں کر لینا ہے۔ کیوں ان کا رویہ دیکھیے کیا ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا ہی کی زندگی اصل زندگی ہے، اس کے بعد ہم نے مر کر کون سا زندہ ہونا ہے، تو جو عیش و عشرت اٹھانی ہے، جو مزے کرنے ہیں وہ اس دنیا میں کر لیے جائیں، دوبارہ سے کوئی زندگی نہیں ہوگی۔ اور یہ ہنسا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے پور پور جوڑ دے گا، تمہاری بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ سے جمع کر کے ان پہ گوشت اور پوست چڑھایا جائے گا۔ تو یہ ہنسا کرتے تھے کہ کیا جب مٹیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو جائیں گی اور مٹی میں مل جائیں گی تب بھی کیا ممکن ہے کہ دوبارہ سے زندہ کیا جا سکے؟ یہ تو بڑی ہنسنے اور مطلب ایسی مذاق والی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہنسا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا رویہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہی کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے تو وہ اس دنیا کی تیاریاں کرتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب چکھا دے گا کیونکہ انہوں نے اللہ کو جھٹلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جھٹلایا۔ نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دے دیا۔ آیت نمبر 32، جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے کہ افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کسر رہ گئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنے پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب دیکھیں یہ بوجھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ وبال ہوگا کہ ان کو یہ بوجھ کا مطلب ہے کہ یہ جہنم میں عذاب چکھیں گے۔ دوسرا یہ واقعی میں جو بوجھ ہوتا ہے نا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو، جو چیزیں یہاں پر ظاہر نہیں ہیں ان کو ایک فزیکل شکل عطا کر دی جائے گی، جیسے کہ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو بدلیوں کی شکل عطا کر دی جائے گی، اسی طرح قرآن کو کسی نور کی شکل عطا کر دی جائے گی۔ جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی نا وہاں پر اس دن ساری چیزوں کو شکل عطا کر دی جائے گی۔ جو ہمارے نامہ اعمال ہے ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اصل فزیکل شکل عطا کر دیں گے، اور وہ کتابیں ہمارے سامنے آ جائیں گی جو یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں پڑتی۔
لیکن وہ موجود ہیں جو کہ ہم سے پردے میں رکھی گئی ہیں۔ اب اسی طرح کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے بھی ان کا وبال یعنی کہ ایک بوجھ کی طرح سے کوئی چیز لٹک جائے گی جس کی وجہ سے ان کی کمریں جھک جائیں گی اور یہ اپنے وبال کو اٹھا نہیں پا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں ایسے کام کر لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا تھا اور نبیوں کو جھٹلا دیا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بوجھ ان کے کاندھوں پر ڈال دیں گے اور ان کا نامہ اعمال بھی ان کے لیے بہت بھاری ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اپنے نبی کو تسلیاں دیتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رنجیدہ ہو جایا کرتے تھے جب یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے تھے اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر رویا کرتے تھے اور اس قدر زارو قطار روتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی اور اس میں سے باقاعدہ آنسو ٹپکا کرتے تھے داڑھی میں سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دیتے تھے کہ آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، یہ جو جھٹلا رہے ہیں یہ آپ کو نہیں بلکہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں، اللہ کی نشانی اتارنے کی یہ لوگ ہیں کہ اس نبی پر اس کے نہیں، اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کر لیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد آ پہنچی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں، اور پچھلے رسولوں کے انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچائی جا چکی ہیں۔ تاہم اگر ان لوگوں کے بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو۔ دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہوتے ہیں، رہے مردے جو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ اس کے عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو اتنا رنج ہو رہا ہے اپنی قوم پر تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کوئی نشانی لانے کی وجہ سے یہ ایمان لے آئیں گے یا آپ کوئی معجزہ دکھا دیں گے تو ان کے دل اس پر جم جائیں گے؟ آپ اگر سیڑھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تک کوئی سیڑھی لگ سکتی ہے تو آسمانوں تک کوئی سیڑھی لا کر ان کو چڑھا دو، تب بھی یہ وہاں جانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ غمگین نہ ہو، آپ کیوں ان کے اوپر رنجیدہ ہوتے ہیں؟ ایمان تو وہی لوگ لاتے ہیں جو سننے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک چیز کو اہمیت دی ہے، قرآن میں بار بار اسی چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ نے زبان سے زیادہ کانوں کو اہمیت دی ہے۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہا کہ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ جو سننے والے ہوتے ہیں۔ زبان کا اتنا گفتار کی بات نہیں کی گئی ہے، جو بندے اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، جب سنتے ہیں تو دیکھیں کان جو ہوتی ہے اور آنکھ جو ہوتی ہے یہ دو راستے ہیں جو راہ ہدایت کے ہیں، جو دل تک پہنچتے ہیں۔ یا تو سن کر ہدایتیں حاصل ہوتی ہیں اور یا دیکھ کر ہدایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو دیکھنے والی ہدایت میں کیا ہے کہ ہم قرآن کو دیکھیں اور قرآن کی باتوں کو سنیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو سنیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ جب تک ہم سنیں گے نہیں تب تک ہمارے دل تک وہ باتیں نہیں پہنچیں گی۔ کیونکہ یہ کیا کرتے تھے، جس طرح سے نوح علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا کہ جب نوح علیہ السلام تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے کانوں میں انگلیاں گھسا لیتے تھے کہ ہمیں نہ ان کی باتیں ہمارے کان میں داخل ہوں گی نہ ہمیں کوئی چیز پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو راہ ہدایت کا سب سے اہم ذریعہ ہے کان۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہاں پر اہمیت بیان کی ہے کہ جو لوگ سنتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں۔ جب جو لوگ سنیں گے ان کے دل کھلیں گے، ان کے دل کشادہ ہوں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق کو وہ پہچان پائیں گے۔
دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو لوگ سنتے نہیں ہیں نصیحتوں کو اور پھر سننے کے بعد یا تو اگنور کر دیتے ہیں، اللہ نے ان کو مردہ کہا ہے۔ مردہ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے مردے ہوتے ہیں ان کے کان میں کوئی بات نہیں پہنچائی جا سکتی، اسی طرح سے یہ جیتے جاگتے چلتے پھرتے مردے ہیں کہ حق سنتے بھی نہیں سنتے۔ یعنی جس طریقے سے مردے پڑے ہوتے ہیں، آپ ان کے سامنے کچھ بھی کہتے رہے، ان کے کانوں میں بات نہیں جاتی، اسی طرح سے ان نافرمانوں کے کانوں میں بھی کوئی بات نہیں جاتی۔ تو اگر ہمیں کوئی نصیحت کرتا ہے تو ہم نے سننا چاہیے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے تو ہمیں نصیحت بری لگتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، ہر کسی کو نصیحتیں بری لگتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا کہ جب کوئی نصیحت کرے تو اسے سنا کرے، تاکہ دلوں پر اس چیز کا اثر ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتار دی گئی؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں۔ زمین میں چلنے پھرنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح انواع ہیں۔ ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے۔ ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت مثال یہاں پر دی ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ جو لوگ نشانیاں مانگتے ہیں تو وہ ذرا اپنے آنکھوں سے غور کریں اڑنے والے پرندوں پر، اور جو زمین میں ان کے سامنے جانور چل رہے ہیں ان کے اوپر ذرا غور و فکر کریں۔ یہ ساری چیزیں نشانیاں نہیں ہیں ان کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی تقدیر کے نوشتے لکھ دیے ہیں، یعنی کہ ہر انسان کے نصیب میں کیا چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ایک فرشتہ عورت کے جب رحم میں بچہ حمل میں آتا ہے تبھی اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان باتوں پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور پھر فرمایا کہ جب یہ کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو ہر انسان کی یہی فطرت ہے، جب اس کے اوپر کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ ساری دنیا کو بھول کر اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ بھلے ہی اس کے نام الگ الگ پکارتا ہے لیکن وہ پکارتا صرف اللہ ہی کو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے پالنے والے، اس دنیا کو بنانے والے، میرے بنانے والے، مجھے سب کچھ دینے والے، اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الگ الگ شکلوں میں پکارتا ہے۔ لیکن ہر بندہ جب مصیبت کے دور میں ہوتا ہے تو اسے اللہ بڑا یاد آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے کوئی مصیبت آتی ہے تو تم یہ لکڑی پتھر کے بتوں کو بھول جاتے ہو اور بے ساختہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر پڑتے ہو کہ اللہ ہمارے لیے راہ یابی کر۔ تو جب تم مصیبتوں میں اس کو پکارتے ہو اور تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشحالی عطا فرما دیتا ہے تو تم خوشحالی میں اللہ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تم کیوں پھر ان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتے ہو، اپنی خواہش نفس کو، ان چیزوں کو جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اپنا معبود اور حاکم بنا لیتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روگردانی کرتے ہو؟ تم اپنے شریکوں کو بھول جاتے ہو۔ تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہیں اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا ہے۔ آیت نمبر 42 مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں، بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کر لی، مگر ان کے دل تو سخت اور زیادہ سخت ہو گئے۔ شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس تھے۔
اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کا یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بتایا کہ اگر بندہ بہت زیادہ غم ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے اوپر خوشحالی کے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں کہ ہر طرف سے اس کو نعمتیں 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 ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل میں وہ نعمتیں نہیں بلکہ اس کی آزمائش کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف سے کی طرف خوشحالی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اب جب وہ انسان اتنا خوشحالی میں مگن ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول کر اسی کی نعمتوں میں کھوج جاتا ہے، یعنی کہ کسی کو اتنا مال دے دیا جاتا ہے کہ دن رات اس کی تگدو مال کے پیچھے رہتی ہے، وہ اللہ کو بھول کر ہر وقت اس کا ہمہ اسی چیز میں وقت لگ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کی کیا کرتے ہیں، رسی کو کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف۔ پہلے دراز کی جاتی ہے رسی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ان کی نافرمانیوں میں جب وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں۔ تو زیادہ مال بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائش کا باعث ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح سے میں نے دیکھا کہ ہم سب جنت میں پہنچ گئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ کہیں رہ گئے ہیں۔ تو اس تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پہنچ گئے وہ گھبرا گئے کہ کیا معاملہ ہوا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ، کہ وہ کہاں رہ گئے، کیا معاملہ ہوا، کہ کہیں وہ کسی لغزش کے اوپر پکڑے تو نہیں گئے۔ تو پھر بہت دیر ہوتی ہے، پھر عبد الرحمن بن عوف جو ہوتے ہیں وہ وہاں پر آتے ہیں، تو وہاں پر پہنچتے ہیں جنت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے ہیں کہ کیا معاملہ رہا عبد الرحمن، کہاں اتنی دیر لگا دی؟ کہا کہ میں وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی، دنیا کی جو دولت دی تھی، میں اس کا حساب دے رہا تھا۔ یعنی کہ دنیا کی جو دولتیں ہوتی ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کا حساب لینا شروع کریں گے تو بندہ کیا ہوگا، وہ جنت میں جو جتنی جلدی جانے والا تھا، کیونکہ امت کے جو غریب لوگ ہیں وہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب سوچیں، ہم 500 سال، یہ دنیا کا 500 سال ہم سوچیں اور اس آخرت کا 500 سال سوچیں، تو اس پر غریبوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی راحت مطلب کر دی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں، یہ نہیں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کا کوئی وہ معاملہ تھا کہ ان کا سارا کچھ معاملہ کلیئر تھا، لیکن وہ جو جنت میں جلدی جانے والے تھے اس دنیاوی اسباب کے سبب جنت میں دیر سے گئے، کیونکہ ان کے حساب جو تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہاں سارے کلیئر تھے، ان کے نامہ اعمال ان کے سیدھے ہی ہاتھ میں دیے گئے تھے۔ مطلب ایک مثال کے طور پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کا مال ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور جتنا زیادہ مال ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے ہی دیر میں، وہ بندہ جب اللہ کے سامنے حساب کتاب دے رہا ہوگا اتنی ہی دیر میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہیں بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، تو اللہ کے سوا اور کون سا خدا ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہے؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنے نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر یہ کس طرح ان سے نظر چرا جاتے ہیں۔ کہو، کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے ہو جائیں اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں۔ پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل کے اصلاح کر لیں، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کر رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان اپنی کوئی اور نعمتوں کو، کوئی اور معجزات کو مانگتا ہے، ذرا اپنی دو چیزوں پر غور کر لے، اپنی بینائی اور اپنی سماعت پر۔ اگر کسی انسان کی بینائی یا اس کے کان کی جو آواز ہے اس کو چھین لیا جائے، اس کی سماعت کو چھین لیا جائے، تو کوئی ہے اس دنیا میں کوئی اتنی قدرت رکھتا ہے کہ اس کی آنکھیں اس کو لوٹا دے، یا اس کے کان کی جو آواز ہے، اس کی سماعت ہے اس کو لوٹا دے؟ تو بندہ اگر
آفاق میں بھی غور نہیں کرتا نا، اپنے انفس میں، اپنی نفس میں، اپنی ذات پر ہی غور کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ کیا ہو جائے گا، اللہ کا بہت بڑا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ دیکھیے ابھی ابھی جو کووڈ کا چل رہا ہے، ابھی بہت زیادہ کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں، تو ہر جگہ سے سننے میں آ رہا ہے آکسیجن سلنڈر جو ہے اس کی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، اور جو فلنگ ہو رہی ہے نا وہ ایک ایک ہفتے بعد فلنگ ہو رہی ہے۔ تو وہاں پر کتنے پیشنٹس اس وجہ سے مر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو آکسیجن سلنڈرز پرووائڈ نہیں ہو رہے ہیں۔ اور ذرا ہم غور کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچپن سے جب سے ہم پیدا ہوئے، پیدا تو ہونا چھوڑے، پیدا ہونے سے بھی پہلے جب ہم ماں کے رحم میں تھے، تب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی چارج کے، بغیر کسی چیزوں کے اس کے کوئی وہ لگائے ہوئے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری میں ہمیں آکسیجن دے دی ہے۔ ذرا اس کے اوپر غور و فکر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس، ہر وہ چیز جو سب سے مہنگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے فری آف چارج رکھی ہوئی ہے۔ ذرا ہوا کو دیکھیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتی ہوائیں چلتی ہیں نا، تو پھر یہ سارے اے سی وغیرہ بھی جب کام کرتے ہیں جب اللہ کی قدرتی ہوا چلتی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے روشنی دیکھیں، یہ ساری روشنیاں بیکار ہیں جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو سورج کی روشنی ہے وہ نہ ملے۔ ہوا دیکھ لیں، پانی دیکھ لیں، اور یہ دیکھ لیں، آکسیجن دیکھ لیں، ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ان کا حساب لگایا جائے نا تو بندہ ساری زندگی اس کا حساب دیتا رہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سجدے میں پڑا رہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، تب بھی وہ سجدے میں پڑا رہنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کہا کہ ذرا اپنی سماعت اور اپنی بینائی پر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ عطا کی، اگر وہ سلب کر لے تو تمہیں کون وہ عطا کر سکتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تم میں سے یہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے کہ جو بالکل مطلب جو تھوڑا سا عجیب سا لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ میں تمہیں مالا مال کر دوں گا اگر تم ایمان لے آؤ گے، یا پھر میں فرشتہ ہوں کہ مطلب تم مجھے دیکھ کر کیا ہو ایمان لے آؤ۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی ہے۔ پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور گونگا، اندھا اور نابینا۔ کیا مطلب ہے اندھا اور نابینا کا؟ اندھا یعنی کہ جو حق کو دیکھنے سے نابینا ہے، جو نہیں دیکھ سکتا حق کو، ساری چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں، سارے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک روشنی تو کھول دی ہے، اب بندے کے سامنے سورج اگا ہوا ہے، اگر وہ اپنی آنکھوں کو موند لے تو پھر کیسی روشنی اس کو دکھائی دے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روشنی تو تمہارے چاروں طرف پھیل رہی ہے، ہدایت کی روشنی تو ساری جگہ پر ہے، لیکن اگر تم اپنے آنکھوں کو خود سے بند کر لیتے ہو تو پھر تمہاری آنکھوں تک کیسے ہدایت کی روشنی پہنچے گی؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے، شاید کہ اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں۔ اور جو لوگ اپنے رب کو رات اور دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور نہ پھینکو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم